بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ پیج وہی ہے 422۔ پچھلا جو سبجیکٹ چل رہا ہے اسی کا بقیہ حصہ، یعنی حلال اور حرام کی تمیز، یعنی ذبح کیے بغیر اور ذبح کرنا بندے کے نام پہ یا اللہ کے نام پر، بس یہ سبجیکٹ چل رہا ہے۔ ناظرین، پیج 422 اور ویلاگ نمبر 4، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو ہم جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دنیا فانی سے بے خبر ہے ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ خود چلتا تھا کون؟ فاروق اعظم۔ خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر، حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ نیز اس صورت کی حرمت کے لیے ایک مستقل آیت بھی دلیل ہے، یعنی وما ذبح علی النصب۔ نصب ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی باطل طور پر پرستش کی جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ جانور جس کو محبودات باطلہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اس سے پہلے وما اہل بہ لغیر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ما اہل کا مدلول صحیح تو وہی جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا، اور ذبح علی النصب اس کے بالمقابل آیا ہے جس میں غیر اللہ کے نام لینے کا ذکر نہیں، صرف بتوں وغیرہ کی خوشنودی کی نیت سے ذبح کرنا مراد ہے۔ اس سے وہ جانور بھی داخل ہیں جن کو ذبح تو کیا گیا ہے غیر اللہ کی تقریب کے لیے، مگر بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یہ بھی منع ہے کسی اور کے لیے ذبح کرنا، مگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام کرنا، یہ تو اور دھوکہ دہی ہے۔ لیکن اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 5 میں بیان کریں گے، جو باقاعدہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کو اختیار کیا گیا۔ اس کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے لائیں گے ویلاگ نمبر 5 کی صورت میں۔ ہر ایک جہاں میں، ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کی رفعت کو مانتے ہیں انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔